السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج ایک انتہائی غیر معمولی خبر آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے ٹاپ سٹی سوسائٹی کیس کے فیصلے پر فوج نے عمل درآمد کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت تعدیبی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انہیں فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ISPR کی طرف سے جاری ہوئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، جس پر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو کارروائی ہے وہ اس لحاظ سے غیر معمولی ہے اور تاریخی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے کسی سویلین عدالت کے فیصلے پر اس طرح سے کورٹ مارشل کی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف، اور وہ بھی اتنے سینئر لیول کے اوپر رہنے والے افسر کے خلاف۔ اس کے اوپر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تبصرہ کیا ہے، کیونکہ ہم اس کو ٹاپ سٹی سوسائٹی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی، اسی کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے تھے، لیکن عطا تارڑ صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد اہم سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنے، ایک سیاسی جماعت کو پروموٹ کرنے اور اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے مصروف رہے، جس پر ان کے خلاف کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ سنیے عطا تارڑ، وفاقی وزیر اطلاعات کی گفتگو۔ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو وائلیشنز کی بات ہے، لگتا یہی ہے کہ وہ سیاست میں جو انوالو ہونے والا معاملہ ہے اس سے کوئی لنک ہے۔ یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ جو وائلیشن ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ روابط اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ایکٹیو انوالومنٹ اس سیاسی جماعت کے ساتھ وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ کیا اس میں سیاسی انوالومنٹ کو بھی دیکھا جائے گا؟ مبینہ سیاسی انوالومنٹ، اس کے اوپر پروگرام میں بات ہوگی۔ سپریم کورٹ کے اس ایک فیصلے پہ تو عمل ہو گیا، مگر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کا ہی ایک اور اہم فیصلہ ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ ہے اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے عمل نہیں کیا گیا، اور حکومت اس عمل درآمد کو روکنے کے لیے قانون سازی کے ذریعے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر چکی ہے، جس سے آپ سب واقف ہیں۔ لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا اس ویکینڈ پہ ایک بیان گردش کرتا رہا، جو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو یہ غیر آئینی ہوگا، ایسا کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا غیر آئینی ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو قانون سازی ہے وہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو رکاوٹ بنی ہے، وہیں آج پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا بھی لگا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے نون لیگ کے 3 اراکین قومی اسمبلی کو بحال کر دیا، جس کے بعد قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی مزید 3 نشستیں کم ہو چکی ہیں۔ تو مخصوص کیا ان کو ملنا تھی، ری کاؤنٹنگ میں مزید 3 نشستیں قومی اسمبلی سے کم ہو چکی ہیں پی ٹی آئی کی۔ چیف جسٹس قاضی فائزیزہ اور جسٹس نعیم افغان نے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا۔ تحریری فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ 3 حلقوں میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں 9 اور 10 فروری کو جو مدت ہوتی ہے اس کے دوران کی گئی تھیں۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 95(5) کے مطابق ریٹرننگ افسر دوبارہ گنتی کروا سکتا ہے۔ اکثریتی فیصلے کے مطابق جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے اس میں اقلیتی فیصلے میں اپنے نوٹ میں کہا کہ الیکشن کے بعد درخواست گزاروں نے ریٹرننگ افسر کو گنتی کی درخواست کی، جو کہ مسترد کی آر او نے تمام پٹیشنز میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ الیکشن کروانے کا پروسیس مکمل ہو چکا تھا، حتمی نتائج بھی مرتب ہو چکے تھے، نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹریبونل کی طرف میں جانا چاہیے تھا۔ تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ ایک طرف سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج فیصلے پہ عمل درآمد کے حوالے سے زور دے رہے ہیں، دوسری طرف یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ کیا مستقبل میں صورتحال بن سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، حافظ حمداللہ صاحب JUI کے سینئر رہنما اور مرکزی ترجمان، حکومت کی ترجمانی بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حکومتی ترجمان برائے قانونی امور۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ آغاز ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ جنرل فیض کے حوالے سے بڑی غیر معمولی خبر آئی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں اس سے پہلے دیکھا گیا، اور مجھے تو اپنے کریئر میں بھی موقع نہیں ملا اس قسم کی خبر رپورٹ کرنے کا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ جنرل فیض کے مارشل لاء کی خبر کو، کورٹ مارشل کی خبر کو؟ معاف کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے۔ بیسیکلی یہ جو سٹارٹ ہوا تھا پرابلی الیکشن، جو سپریم کورٹ نے یہ ٹاپ سٹی کے ریفرنس سے انہوں نے کہا تھا، اب اس کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی آرمی کے کسی کورٹ کے خلاف کیا ہے، سو آرمی ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو ایڈریس دیٹ تھنگ۔
सो उस बेसिस पे तो मेरे कोई तुक नहीं बनती कि मैं इसमें कहूँ कि ये गलत हुआ ये सही हुआ है. अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ वायलेट की है उसको डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन वो ज़रूर उसको करना चाहिए. तो दैट्स एज फार एज आई कैन गो ऑन माय कमेंट. ये जो प्रेस रिलीज थी ISPR की, उसके एक आखिरी हिस्से में कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की के मुर्तकिब हुए. अता तारड़ साहब वजीर इत्तलात हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं. उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये इसके बाद भी एक सियासी जमात को प्रमोट करने. तो एक सियासी जमात आजकल PTI को कहा जाता है तंजिया तौर पे. तो इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें. देखिए इसका ये है कि अब अता तारड़ तो कुछ भी कह सकता है ना, उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है. वो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है. ठीक है, वो जिसकी मर्जी वो कर रहा है. फैसले के ऊपर अमल दरामद भी वज़ारत दिफा के तहत हुआ. तो सुन ले. रही बात ये कि अगर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आर्मी एक्ट के लिहाज से कोई खिलाफ वर्जी की है तो वो आर्मी जाने और जनरल फैज जाने हैं. ठीक है, उसका आप क्या प्रिजम्पशंस ले सकते हैं? आप कुछ भी प्रिजम्पशन ले सकते हैं. मुझे मैं किसी की प्रिजम्पशन के ऊपर बेस करके मैं अपने एनालिसिस नहीं दे सकता. हासिल करते हैं बैरिस्टर साहब, आप भी हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं. ये प्रिज्यूम करके अता तारड़ साहब ने बात की, या इसका ये जो हिस्सा है कि वो सियासी सरगर्मियों में, सियासी का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल हुआ लेकिन आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अपनी रिटायरमेंट के बाद भी हुए, इससे क्या मुराद है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बिल्कुल, देखें जिस तरह जजेस पे एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते. इसी तरह आर्मी के भी ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद उनका भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो कुछ अरसे तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते. इसी तरह सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो भी किसी सियासी जमात का बाकायदा हिस्सा वो नहीं हो सकते. यहाँ पे आज आपने ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है वहाँ पे उसमें देखा कि इसके अलावा भी पोस्ट रिटायरमेंट कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो है ये तमाम तर चीज़ अमल में आई और काफ़ी अरसे से वो मॉनिटर भी हो रहे थे. अब ये कहें कि अता तारड़ की बात में वज़न नहीं है या अता तारड़ साहब को पता नहीं है, माजत के साथ वो एक फेडरल मिनिस्टर हैं, वो जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं. उन्होंने देखिए वो जिम्मेदार शख्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कोई ना कोई मामला होगा तो तभी उन्होंने ऐसे हवा में बात नहीं कर दी. डॉक्टर साहब तो जहाँ तक कुछ सियासी नेता, फिर हमें बहस उस तरफ भी आगे लेके जानी पड़ेगी कि इसके कुछ सियासी देखें इसमें भी कुछ शामिल है. सियासी मकसद जो है इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है. खुद एहतिसाबी का अमल, आपको याद होगा DG ISPR की स्टेटमेंट में वाज़े तौर पे उन्होंने कहा था कि फौज के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम खुद एहतिसाबी की तरफ जा रहे हैं. और हर इदारा, वेदर दैट्स आर्मी, वेदर दैट्स जुडिशरी, वेदर दैट्स इसके अलावा इवन सियासतदान भी, हमें खुद एहतिसाबी का अमल लाना होगा अपने अंदर अगर मुल्क को सही डगर पे चलाना. सुप्रीम कोर्ट का यही चीफ जस्टिस साहब का फैजाबाद जो धरने के हवाले से जजमेंट है उसमें भी हलफ की खिलाफ वर्जी की बात है, तो अब मामला उस पर कार्रवाई के हवाले से भी जाएगा. मैं आगे जाके आपसे, हाफिज साहब, मौलाना साहब भी PDM के दौर में बड़ी खुलकर जब तनकीद किया करते थे और वो वक्त जब ये ताकत में थे उस वक्त भी तकरीर करते थे. आज तो वो ताकतवर शख्सियत नहीं तस्वुर होते जनरल फैज साहब, आप लोग उस वक्त भी इनका नाम लेके बात करते थे. ये आज इंडोर्स करते हैं आप जो कार्रवाई हुई, एक तादीबी कार्रवाई के तहत के हवाले से जो बात की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया आप साहब भी. देखिए मुझे तो इसका पस मंज़र ज़्यादा मालूम नहीं है कि जनरल फैज साहब की गिरफ़्तारी किन केसेस की बुनियाद पर हुई है. जहाँ तक मेरी रसाई है या जो कुछ मैंने अभी आधा घंटा पहले सुना है मीडिया पे, वो तो एक मेरे ख्याल में एक सिटी हाउसिंग स्कीम है, टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के हवाले से कहा जाता है कि उसके सिलसिले में उनको गिरफ़्तार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल. हाँ सही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मेरे ख्याल में गिरफ़्तार किया गया है. लेकिन सवाल ये है कि क्या माली करप्शन के हवाले से अगर उन्होंने इख्तियारात गलत इस्तेमाल किए, ये एक मिसाली मेरे ख़्याल में, जैसे कि आपने कहा पहली दफ़ा है कि एक SI के जनरल को, रिटायर्ड जनरल को गिरफ़्तार किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है. ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ का पहले वो है. लेकिन इससे पहले भी कुछ न कुछ वाक़यात हमें मालूम है, जैसे कि आपको मालूम है जनरल दुरानी का, और इस तरह के मेरे ख़्याल में AJ उन्होंने बनाई थी, तो ये चीज़ें भी सामने थी. लेकिन उन केसेस में क्या हुआ? अब सवाल ये है कि क्या इसकी गिरफ़्तारी को जिन केसेस की बुनियाद पर हुई है वो मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है या नहीं, या ये सिर्फ शो है?
صرف ٹریلر ہے. تو اگر یہ نتائج پہ ہم نظر رکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کی گرفتاری کا. اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ اگر سیاسی اعتبار سے بھی اسی پہ میں آ رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں, میں اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں, پارٹی کی رائے نہیں ہے کیونکہ ابھی تک پارٹی نے اس پر بات کی نہیں ہے, نہ کوئی موقف آیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش جو سیاسی ایکٹیویٹی کیوں کی تھی 12 مئی 2017 کو وہ ایز اے ڈی جی سی تعینات ہوئے, اس وقت سے لے کر پھر آخر ریٹائرمنٹ تک کور کمانڈر ہوتے ہوئے پھر کیا کیا سیاسی ایکٹیویٹی ان کی تھی. مثلا بلوچستان میں ایک پارٹی بنائی گئی, باپ پارٹی بنائی گئی. وہاں بھی ان کا ایک بریگیڈیئر کی صورت میں ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے, ساری چیزیں وہاں سے لنک تھی, وہ سب کچھ کر رہا تھا, پارٹی بنوانا, پھر اس کے بعد سینٹ کی انتخابات, جنرل الیکشن 2018 کے جو جنرل الیکشن ہوا. اور یہ بھی شنید میں آیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک آفس باقاعدہ تھا, جیسے عرفان صدیقی سے میں نے سنا ہے, جو فیمل کا سینیٹر ہے, ایک کرنل کے ذریعے پوری پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا جاتا تھا. سینٹ کی چیئرمین کی انتخابات اور ڈپٹی چیئرمین کی انتخابات کے سلسلے میں آپ کو یاد ہے, وہ چیزیں سارے آپ کے سامنے. تو ہونا یہ چاہیے کہ مالی کرپشن کے بجائے اگر انہوں نے ایز اے جنرل ڈی جی آئی ایس آئی سروس کے زمانے میں یا سروس کے بعد انہوں نے آرمی ایکٹ کی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. دوران سروس یا ریٹائرمنٹ کے بعد. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. حافظ صاحب, آپ اس نے جو بات کی ہے ہم اسی سے واپس آئیں گے اور کچھ ذکر کریں گے جنرل فیض کے حوالے سے سیاسی سرگرمیوں کے کیا الزامات رہتے تھے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جس کا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ان کے رہنماؤں نے بھی خود اعتراف کیا ہے. شارٹ بریک, واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کے بعد خوش آمدید. آج کی اہم ترین خبر ہے جنرل فیض جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس حکومت کی ڈوریں ہلانے اور قانون سازی تک کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا استعمال کیا جاتا تھا, اور اس بات کا اعتراف بھی پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما بشمول خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں. 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے اور اس کے بعد جب تک حکومت رہی تب تک ان کا کردار جو ہے اس کو بڑی خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا. اب مومن صاحب آپ صرف یہ ایک کامنٹ کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں اور آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. یہ ایک حلف کی خلاف ورزی جو ہوتی ہے وہ اداروں کے لیے تو ہوتی ہے. اب ہم نے فیض آباد ججمنٹ کے اب میں بھی دیکھا کہ انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کیا, ان کے خلاف کارروائی ہو, لیکن سیاستدانوں کے لیے بھی کوئی ایسا حلف ہونا چاہیے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں وہ بھی انوالو نہ کریں غیر سیاسی. دیکھیں, جیسے ابھی حافظ عبداللہ صاحب نے بات کی ہے کہ جیسے باپ پارٹی اور سارے, دیکھیں اس وقت یہ ایز اے ڈی جی سی نا وہ ایز این انڈیویجول نہیں کر رہے تھے, دیٹ واز ایز این انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہو رہا تھا. پھر جنرل باجوہ صاحب نے خود بھی اعتراف کیا ہے اور اس کو خواجہ آصف صاحب نے انڈورس کیا ہے کہ 2019 میں ہی ان پرنسپل ڈیسیجن ہو گیا تھا کہ عمران خان یا تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہٹانا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں کرتے. تو اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اب میں پریزیوم یہ کر رہا تھا کہ جنرل فیض کو جو ہٹایا گیا ہے وہ اس کرپشن کی بیسس پہ ہٹایا گیا جس میں ان کا نام آیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے, لیکن اگر فار دس ڈسکشن اگر ہم عطا تارڑ صاحب کی بات لے کر یہ کرتے کہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے میں انوالو تھے تو پھر تو پولیٹیکل پروسیس میں جنرل باجوہ صاحب بھی تھے. صحیح ہے. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وائی اونلی جنرل فیض, وائی ناٹ وہ. اچھا, پھر اس وقت کے جتنے لوگ بیچ میں انوالو تھے وائی ناٹ آل آف دیم. دیکھیں یہ ایگزیکٹلی یہی حمداللہ صاحب نے کہا ہے. تو وہاں پہ آپ کو جا کے اس چیز کے بارے میں کرنا ہوگا. میں تو اس وجہ سے اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں یہ پریزیوم نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اس وجہ سے ہے. ہم نے آپ سے طارڑ صاحب کے بیسس کے اس کے بیان کے بیسس پہ پوچھا. بیرسٹر صاحب, باقیوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ اصولی پوزیشن کیا آپ کی؟ خواجہ آصف صاحب نے چند دن پہلے ہی تو بتایا کہ جنرل فیض نے ملوایا جنرل باجوہ سے اور ہماری وہاں پر بیٹھ کے بات ہوئی کہ ہم تنگ آ گئے ہیں پی ٹی آئی سے, آپ لوگ حکومت بنا لیں. ان کو جتایا جنرل باجوہ سے, خود انہوں نے کہا تھا رات کے 2 بجے کس کو انہوں نے ٹیکسٹ کیا. خواجہ آصف صاحب کے کس بیان کی وضاحت ہم ان سے پوچھیں گے, کافی انہوں نے بیان دیے اور باقیوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سب کے اوپر جو اس پورے پروجیکٹ آئی کے کو لانچ کرنے میں لوگ انوالو تھے, ان کے کیونکہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, ملک آپ کی معیشت کدھر جا رہی تھی اور آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آ رہی تھی, سی پیک تھا, کیا کیا نہیں تھا. اگر کسی نے یہ ایک اپنے نیفیریس ڈیزائنز کو میٹ کرنے کے لیے کوئی پلان
بنایا اور اس پلان کو لانچ کیا اور پھر جس طرح ایک منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینکا. میری پلیز 30 سیکنڈز میں سن لیجیے گا, میں مکمل کر لوں کہ اور وہ جمہوریت کا جو پروسیس تھا ڈیریل کیا, پھر ہینڈ پک کر کے اس کو وہاں پہ اس کرسی پہ بٹھایا گیا. کتنی آپ کی جتنے بھی اسلام آباد کے سرکلز ہیں آپ ان میں ایک ہی آواز تھی کہ خان صاحب خود کہتے تھے کہ آئی ایم پرائم منسٹر الیکٹ اپنے منتخب ہونے سے پہلے. اتنا کیسے یقین آ گیا؟ اگر جن کا آپ نے نام لیا ان لوگوں نے اگر ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کی, اگر ان لوگوں نے اس منصب تک نہیں بٹھایا اور وہ نہیں لے کے آئے, وہ آڈیوز موجود ہیں, وہ تمام تر ریکارڈ موجود ہے. حافظ صاحب بھی شاید اس بات سے ایگری کریں کہ دیکھیں ان کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں تھا کہ اس طرح کیا جاتا. اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, اس ملک کو اس نہج پہ لایا گیا اور آج سب خمیازہ بھگت رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور یہ انفولڈ ہو کے آپ کو نظر آ رہی ہے. دس از جسٹ ون اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. حافظ صاحب اب ان سب کے احتساب کی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دعوت کہ اب آپ لوگ حکومت بنائیں آ کے, یہ جنرل باجوہ نے دی تھی, جنرل فیض نے وہ ملاقات کروائی تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب ان کے احتساب کی تو بات ہو, لیکن پھر سیاست دانوں اسی کی بیسس پہ تو پی ڈی ایم بنی اور آپ لوگ سب اس کا حصہ بنے اور آپ اس کے ترجمان بنے. دیکھیے بات یہ ہے اب صاحب آپ سب کی انوالومنٹ اس میں ثابت ہو جاتی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن میں جمعیت علماء اسلام واحد پارٹی تھی جنہوں نے ووٹ نہیں کیا. ایک بات. جہاں تک آپ نے خواجہ آصف کی بات کی حوالہ دی, مولانا صاحب جو آپ ایک کلپ چلاتے ہیں میڈیا والے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں تو جنرل فیض نے بھی کہا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے تو انکار کیا. وہ اس تناظر میں مولانا صاحب نے کہا کہ جب یہ بڑی پارٹیاں بالخصوص پی ایم ایل این والے جب آئے تھے کہ ہم عدم اعتماد کی طرف بنیاد تو پی ڈی ایم کے لوگوں میں تاثر یہی رہے گا کہ اس وقت گو اہیڈ ملنے کے اوپر عسکری قیادت جو تھی اس دور کی. آپ میری بات سنیں. تو جب انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی طرف جائیں گے تو مولانا نے کہا یہ کیسے؟ میرا اور آپ کا موقف تو یہ نہیں تھا, آج اچانک یہ موقف کہ ہمیں عدم اعتماد کی طرف جانا ہے. تو جواب میں کہا گیا تھا, ہمیں کہا گیا, مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ ہمیں جنرل فیض نے کہا ہے, اور جنرل اس نے باجوہ نے. تو مولانا صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ تو 2 مہینے پہلے مجھے بھی کہا گیا تھا, میں نے تو انکار کیا, آپ لوگ کیسے اگری ہو گئے؟ یہ اس تناظر میں مولانا نے کہا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا قطبی بھی جنرل باجوہ نے کہا. تو اس لیے میں کہتا ہوں, میں نے پہلے آپ کو کہا, حلف کی خلاف ورزی جب ایک حلف لیتا ہے کمیشن سے فارغ ہو کے ایک فوجی سپاہی کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا, پھر وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور چلے آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں جنرل فیض صاحب کا بھی وہی کردار تھا. اس لیے میں کہتا ہوں سر وہ سیاست دانوں کے بھی کردار کی بات کریں نا, جو ادھر مشورہ کرنے جاتے ہیں, ماحول اور حالات دیکھنے جاتے ہیں کہ ہم یہ پولیٹیکل موو کر سکتے ہیں یا نہیں, اجازت وہاں سے درکار ہے. سیاست دانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہے؟ بے شک ہم کہتے ہیں کہ کرے. کیا میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا بے نظیر کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا آصف زرداری کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا عمران خان ابھی گرفتار نہیں ہے؟ یعنی میں آپ کو مجھے بھی گرفتار کر دیں, میرے خلاف بھی احتساب ہونی چاہیے جو سیاستدان ہے, پھر جوڈیشری بھی اس میں آتی ہے, اس کے خلاف بھی وہ ہونا چاہیے, کارروائی ہونی چاہیے, اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور آپ کے ملٹری میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے جو بھی ذمہ دار ہے, تو اگر کریں گے تو پھر یہ کہانی بہت دور تک جائے گی کہ پھر سب کو کرنا ہوگا. لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف شو پیس ہے یا یہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا یا نہیں پہنچے گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو پھر ہم جوڈیشری کی ہی بات کریں گے. حکومت اور جوڈیشری کے درمیان ایک ایسی صورتحال ہے جہاں بہت سے سخت بیانات حکومتی حلقوں میں سے آ رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے, اس کے ایک فیصلے کے حوالے سے. شارٹ بریک کے بعد بات کریں گے. خوش آمدید. بات کرتے ہیں آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے. دوبارہ گنتی کے جو نون لیگی امیدوار تھے, 3 MNAs تھے, ان کو بحال کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کامنٹ کیجئے گا, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ آپ کی جماعت اس کو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی جو قیاس آرائی ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے, اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر کا اسی حوالے سے بیان تھا. اچھا, میں ہلکا سا
10 सेकंड के लिए देखिए, जो पहले बात हो रही थी ना उसमें कि जिस तरीके से देखिए 1985 में जब जुनेजो साहब मियां नवाज शरीफ को प्रॉब्ली करप्शन में हटा रहे थे, उन्होंने उनको हटवा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं 1990 में जनरल दुरानी ने खुद एडमिट किया कि वो इनको पैसे दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद 1998 में ऑलरेडी जनरल तारिक साहब को इसी बेसिस पे कोर्ट मार्शल किया गया था, क्योंकि वो आउट ऑफ द वे वो कोर कमांडर थे उधर के क्वेटा के, उन्होंने जाके इनको मिनट्स ऑफ द मीटिंग लीक करके दी थी। फिर अभी जनरल बाजवा साहब ने खुद एडमिट किया। तो अगर खाली एक शख्स को आप इस बेसिस पे कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, प्रेसिडेंस बन रहा है, लेकिन बाकियों को भी करना चाहिए। नाउ कमिंग टू योर सर, इसमें आखिर में जो आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया उन सब का मुस्तकबिल में ये तो नतीजा इन्हीं के साथ करना चाहिए ना, इनके साथ जो आजकल सूरत हाल है वो 9 मई के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, तो उन्होंने किसी ने अस्करी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले तो नहीं किए उन जमातों ने। आप 9 मई के, क्योंकि पीटीआई से जब हम बात करते हैं हर चीज को उसके अराउंड रखना पड़ता है। हम कहते हैं 9 मई का वाकया हुआ था, आप उसकी हमें बता दे, प्रूफ बताते। नाउ कमिंग टू, देखिए इस तरह बात यह है कि ये जो डिसीजन हुआ है ना, अब इसमें हम लोग ये समझते हैं, सही या गलत समझते हैं वो अपनी जगह है, वो ये थे कि एक चमकगोई थी कि किसी तरीके से हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो चाह रहे हैं, वो चाहते नहीं चाहते अपनी बात है, लेकिन वो शायद उधर हो जाए, वो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है ना, वो बेसिकली जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की है, उन्होंने कहा कि देखो आपने कोर्ट का डिसीजन, उन्होंने ये अपना मेरा नहीं, कोर्ट का डिसीजन में अगर कोई 2 या 1 बंदा इख्तिलाफ कर रहा होता है, वो इख्तिलाफी नोट में आता है, वो कोर्ट के डिसीजन में नहीं आता। ठीक है, उन्होंने कहा कोर्ट का डिसीजन है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो दैट मीन सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स नोवेयर। डॉक्टर साहब एक बात फरमाइएगा, ये जो आज का फैसला है अदालती, आप लोगों को ये इस वक्त ये खदशा आप लोगों के अंदर मौजूद है कि मजीद सीटें आप लोगों की रीकाउंटिंग में कम हो सकती हैं? मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपको पता है, आपको याद है जो मखसूस नशिस्तें ना मिलने का बंदोबस्त हुकूमत ने आप लोगों के किया हुआ है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए होता यह है कि जब आप, ये मेरा इस्तेकाक है कि जब मैं किसी एक जज के ऊपर मैं कहूं कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल विद योर डिसीजन, उसूलन उस जज को अपने आप को हटा देना चाहिए। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं, जब इस गवर्नमेंट ने PDM 1 ने पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने जब कहा था तो वो ही रिक्यूज हिमसेल्फ। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए राना फराज साहब का जो जब वो फरवरी 8 को हुआ था तो 7,800 वोट से वो उनके जो कैंसिल किए गए वोट थे वो 7,800 थे। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जो अभी गिनती हुई है वो तकरीबन 20,800 है। इसका मतलब ये है कि 266% डिस्कार्डेड वोट बढ़ गए। अब आप, मैं थोड़ा सा कर देता हूं, आप 2013 में जब 14 में जब वो 4 हलके खुले थे, ठीक है, उन 4 हलकों में देखें तो वहां पे जो डिस्कार्डेड वोट थे वो बहुत ज्यादा थे। मसला ये है कि इनके पास 2 चॉइसेस थी, या वो ठप्पे लगा के वोट ज्यादा कर ले, जैसे इन्होंने हल्का 130 और 128 में किया है, हल्का 30, और या फिर आप ज्यादा रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करना आसान है, जितने मार्जिन से बैरिस्टर साहब जीते हुए थे वो तकरीबन जो पीटीआई का दावा है और जो रिजल्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं उतने वोट या उससे ज्यादा मुस्तरद कर दिए गए, और वो भी इनके सेकंड काउंट में, दूसरे रीकाउंटिंग में, पहले काउंट में नहीं। ये मैं बैरिस्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल आप लोग फैसले से ज्यादा इख्तिलाफी नोट को पसंद करते हैं, जो दूसरा फैसला है उसके इख्तिलाफी नोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज यकीनन आपने भी की होंगी, आपके दीगर कॉलीग्स ने भी। तो आज का जो इख्तिलाफी नोट है उसमें कहा गया है कि नताइज अनाउंस और नोटिफिकेशन के बाद मामला आइन की रूह से ट्रिब्यूनल को भेजना चाहिए था। इस पे आप क्या कहेंगे? ये इख्तिलाफी नोट है। सबसे पहले तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, मैं इस पे ये ज़रूर कहूँगा कि इनका रोज़े अव्वल से ये वतीरा है कि फ़ैसला इनके हक़ में आए तो वाह वाह, और फैसला इनके खिलाफ आए तो फिर जजेस बायस्ड हैं, और जजेस ने जो ये कर दिया और इनकी रिजर्वेशंस हैं। भाई आपकी रिजर्वेशंस हैं, ये जज ने खुद अपना डिसाइड करना है कि वेदर देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और नॉट। इसके साथ आपको आज के फैसले के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ये आगाही दूं, ये तमाम वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन से अगले ही रोज अपनी दरखास्तें दी थी कंसोलिडेशन प्रोसेस से पहले, मुस्तरद कर दिया था। एग्जैक्टली रीजन नहीं दी फैसले में। 47 सफ़ों में यही तो बात है कि विदाउट अटैचिंग एंड स्टेटिंग एनी रीजंस उन्होंने कहा कि मेंटेनेबल नहीं है। वहां पे कंसोलिडेशन का प्रोसेस नहीं हुआ था उस टाइम। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इनके कैंडिडेट्स ने बनाई। ट्राइब्यूनल के सामने क्यों ना चला जाता मामला? ट्राइब्यूनल उस टाइम तक नहीं हुए थे नोटिफाई, एंड हेंस दे कुड नॉट हैव। ये गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि जी रिकाउंट नहीं होनी चाहिए। किस बात का डर था? डब्बे खुलने देते ना। ये असल में पुरानी प्रैक्टिसेस के हिले हैं
ان کو پتا ہے, جس طرح بھی آپ کے سامنے اعتراف کیا گیا اور کہا کہ بھائی یہ 2 ٹپے لگا دیتے, یہ ووٹیں زیادہ کر دیتے, یہ تو 18 کی پریکٹس سے گزرے ہیں نا. They know perfectly well how it's done. 2013 میں ہوا تھا. They know perfectly well how it's done. So having said that, یہ آروز کے الیکشن میں ہوا تھا 2013, اب بھی آروز کا الیکشن ہے, وہی والا چیز ہے. یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ پھر ان کو کس طرح پتا ہے کہ یہ ہاؤ از ہی پریوی ٹو دس انفارمیشن, ان کی جماعت کیسے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بالکل کلوز کر رہا ہوں. اب یہاں پہ سیکشن 95 سب سیکشن 5 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اس کو ڈس ریگارڈ کیا گیا ہے. اب ہائی کورٹ نے بھی اس کو ڈس ریگارڈ کیا ہے, نیچے بھی ڈس ریگارڈ. اور 218 میں, آرٹیکل 218 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان امپاورڈ ہے جسٹ, فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور ریزنیبل. جو تمام یہاں پہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں. میں چاہتی ہوں ایک بریک کی طرف جائیں, جب واپس آئے تو آپ ضرور یہ ایکسپلین کیجیے گا. ایک عام ہمارے جو ناظرین ہیں, گجراوالا NA81 جہاں سے PTI کے امیدوار کو 1,17,717 ووٹ پڑے, نون لیگ کے امیدوار کو 1,09,000 سم تھنگ ووٹ تھے, ریجیکٹڈ ووٹ اس وقت تھے 7,141. لیکن جب دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی تو اس میں 17,000 مسترد شدہ ووٹ ہو گئے. تو اس کے اوپر یہ کس طریقے سے حکومت جسٹیفائی, ضرور بیرسٹر صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی, کوشش کریں گے جاننے کی. ایک شارٹ بریک کے بعد حافظ صاحب کا کامنٹ بھی سنیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. حافظ صاحب, آج چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا سب کو احترام کرنا چاہیے. تو اس سے پہلے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو دوسری کارروائی چل رہی تھی مخصوص نشستوں کی, اس میں 2-3 بار یہ بات کہی گئی کہ بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہوئی. لیکن PTI کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے, اب سا جو سپریم کورٹ نے یا جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیے, کردار آپ ادا کریں, پھر ہم سب احترام کریں گے. جب الیکشن کمیشن کے کردار پر اعتراض ہو اور پاکستان کی عوام کی طرف سے, بالخصوص پارٹیوں کی طرف سے, پھر اس الیکشن کمیشن کا میں احترام کیسا کروں؟ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن قوانین کا بھی احترام کرے. ہمیں صاف اور شفاف الیکشن دیں, لیکن وہ نہیں دے سکے, نہ 18 میں دے سکے, نہ 8 فروری 24 میں دے سکے. لہٰذا اس کا میں پابند نہیں ہوں کہ میں اس کا احترام کروں. اور دوسری بات آپ نے کیا کی, چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی جائے. ایکسٹینشن کی, یہ بات ہم باقاعدہ طور پہ یہ ہم سن رہے تھے, یہ بات ہم سن رہے تھے. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کا اپنا پسند اور ناپسند ہمارا وہ ایک رویہ رہا ہے, ایک وتیرہ رہا ہے. ابھی آپ اس ریسنٹلی کی 2 فیصلے ہیں, مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہوا PTI کے حق میں. پیملن کا موقف کیا تھا آپ کے سامنے ہے نا, ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا ہے نا, نہ الیکشن کمیشن نے. بربلا ایسا نظر آتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. تو یہی کہہ رہا ہوں, تو پھر میں الیکشن کمیشن کا احترام کیسے کروں, میں اس حکومت کا احترام کیسے کروں؟ جمعیت علماء اسلام بھی ان مخصوص نشستوں میں متاثر ہوئی. مولانا صاحب نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی کہ میرا اتفاق ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے, میں ریویو میں نہیں جاؤں گا. یہ ہوتا ہے اصولی موقف, لہٰذا ہم کیوں نہیں اپناتے؟ آج آپ نے 3 نشستوں کی بات کی. 3 نشستیں جب PTI سے لے کے ان کو دیے گئے, یہ خوش ہے. لیکن اگر مخصوص نشستیں ان سے لی جاتی ہے, ان کو دی جاتی ہے, پھر سپریم کورٹ کے خلاف ہم قوانین بھی بناتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ان سے لے کے باقی سب میں بانٹ دی گئی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو اس قسم کی وتیرے کو ختم کرنا چاہیے. بیرسٹر صاحب, 2-3 چیزیں ہیں جس پہ ہماری یہ گفتگو کو تاکہ کلوز کر پائیں. تو حافظ صاحب نے بڑی تفصیلی طور پہ اس کا احاطہ کر دیا جو فیصلے کے حوالے سے جو باتیں ہیں. لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اب نیا پلان ہے کہ آپ لوگ ری کاؤنٹنگ کی طرف جائیں گے مختلف حلقوں میں, یا پھر ایکسٹینشن کے حوالے سے جو PTI کہہ رہی ہے, اس پہ اگر آپ ہمیں حتمی طور پہ بتا سکیں حکومت کیا سوچ رہی ہے. دیکھیں, ایک تو میں تھوڑا سا کیونکہ ایڈریس کروں گا, میں بالکل اس پہ بڑا کلوز کرتا ہوں کہ ایک فیصلہ ہے 14 ججز کا, 14 رکنی بینچ تھا, PLD 2009, سپریم کورٹ 879. یہ سندھ بار کونسل کا تھا اور اس میں واضح طور پہ کہہ چکی ہے سپریم کورٹ, اور یہ دس از لا, یہ پریسیڈنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کیے ہوئے کسی فیصلے پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہے, لیکن اگر آئین سے ہٹ کے اگر کوئی فیصلہ ہو تو کوئی آئینی ادارہ اس پہ فیصلہ کرنے کا پابند نہیں ہے. آئین سے کیسے ہٹ کے, لیکن میں اب کلوزنگ بالکل آپ کو بتاؤں, دیکھیں آئینی ترامیم بہت ساری ہیں جو زیر بحث ہیں, جس میں ججز کی ایک ایجز کی ڈسپیرٹی ہے, ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی ایجز وہ ایک نہیں ہیں. اس پہ میں یہ کہوں گا, اس پہ بھی یہ بھی اتفاق کریں گے
کہ ایک 65 سال پہ ریٹائر ہو رہا ہے, ایک 62 سال پہ ریٹائر اس ہو رہا ہے. قانون سازی کو آپ سے جوڑ کے ایکسٹینشن کی جو یہ بات کریں, نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن بیرسٹر صاحب کیوں نہیں ہو جاتا کہ قیاس آرائی ابھی تو مہینہ ڈیڑھ 2 مہینے رہتے ہیں, کوئی ایسی بات آرٹیکل 179 کے تحت آپ کر نہیں سکتے, 179 کے تحت آپ کر نہیں سکتے سپریم کورٹ کے ججز کا اختیار. آپ ہائی کورٹ کا کر سکتے ہو, سپریم کورٹ کا نہیں کر سکتے ہو. 179 بتاتا ہے کہ 65 ہے اور اس کے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہو. یہ بات یہ نہیں ہے, ہائی کورٹ کے ججز کی 62 سے تو 65 پہ لے کے آ سکتے ہیں نا, تاکہ یہ انٹرسٹ نہ ہو ہائی کورٹ کے جج کو کہ میں نے سپریم کورٹ کس طرح جانا ہے. یہ ایک بیسک ایشو ہے, ان پریکٹس میں دیکھا ہے. نہیں, یہ اگر 2/3 اکثریت ہوئی تو پھر کریں گے. راستہ بنا رہے ہیں, نہیں, راستے کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ آرڈر جب آ جائے گا, ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی, اس کو دیکھا جائے گا, ریویو پٹیشنز بھی گئی ہیں, اس میں ہو جائے گا. اگر ہو جائے تو قیاس آرائی ختم نہیں ہو جائے گی میرے خیال سے وقت سے پہلے, ابھی تھوڑا وقت ہے, تھوڑا صبر کر لینا چاہیے. ہاں, ان کا 3 مہینے پہلے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, مطلب اس میں یہ نہیں ہے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے یا ایک وہ ایز اے پریسیڈنٹ سرو کر رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ہو سکتا ہے مہینے بعد, 1.5 مہینے بعد ہو جائے. دیکھتے ہیں اب اس قیاس آرائیوں کو کم کرنے کے لیے حکومت کوئی اقدام ہوگا یا اس کو انڈورس کرے گی حکومت یا نہیں. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب نے پروگرام میں شرکت کی. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.